الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سر گزشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے. سر گزشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر.
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے جس نسبت سے بھی نوازا وہ نسبت بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ آل اسلام کا یہ حسین پاکیزہ مقدس نظریہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جیسے بے مثال ہیں، اسی طرح حضور جس جگہ پر جلوہ گر ہوئے وہ جگہ بھی بے مثال ہے۔ یعنی نہ حضور سے کسی کی مثال دی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے لیے حضور کو مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضور ہر حوالے سے بے مثل ہیں، ان کی مثال رب نے بنائی ہی نہیں ہے۔ یہی اصحاب رسول نے حضور کے دربار در بار میں کہا کہ حضور ہم نے آپ کی مثل نہیں دیکھا،
کیونکہ اللہ نے آپ کی مثال بنائی ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، دیکھ بھی کیسے سکے، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کائنات میں ہر فرد میں کوئی عیب ہے، آپ آقا بالکل بے عیب ہیں، اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں۔ آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ حضور کی مثال نہیں ہے، حضور کی اماں کی مثال نہیں ہے، حضور کی شہزادیوں کی مثال نہیں ہے، حضور کے شہزادوں کی مثال نہیں ہے، اور حضور کی والد گرامی کی مثال نہیں ہے، حضور کے یاروں کی، جانثاروں کی، تابعداروں کی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح حضور جس جگہ پر جلوہ گر ہوئے اس مکہ کی مثال نہیں ہے، اور جہاں آرام فرما گئے اس مدینہ کی مثال نہیں ہے۔ یہ مکہ بے مثال ہے، مدینہ بے مثال ہے، نہ ان کی مثال تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہم اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں کچھ لمحات کے لیے قوم کو ٹیلی ویژن پر آ کر درشن کرایا، اور اس درشن کے دوران چولئی ماریاں، یعنی اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ بولتے، اگر بولتے تو پھر تول کے بولتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ پر اقلیتوں کا اتنا ہی وہ محبت اور چاہت اور پیار ہے تو پھر آپ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی مثال دیا کریں، آپ اپنی دھرتی کی، اپنے گھر کی مثال دیا کریں، مکہ مدینہ نو منہ نہ ماریا کر، اپنی اوقات میں رہ کے بولا کرو۔ اگر تمہارے مشیر وزیر جاہل ہیں تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، اگر تمہارے بڑوں نے دین نہیں سکھایا تو پھر یہ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ بات تول کے بولا کرو۔ ایسے جیسے منہ میں آیا بک دیا، اس طرح یہ معاملات شعائر اسلامیہ ہے۔ اگر اتنے اچھے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے پتہ نہیں تیری برادری اور ہے، لیکن پتہ نہیں تجھے کیا چسکا پڑا ہوا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی چول مارنے کی تمہیں عادت سی پڑ گئی ہے۔ احترام اسلام نے سب سے زیادہ دیا ہے اقلیتوں کا، اور کرتے ہیں مسلمان، وہ تجھ سے پوچھ کے نہیں کرتے۔ تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے اقلیتوں کو تحفظ تھا، جب تو آوارہ گردی میں کھیل کود میں مصروف تھا اس پاکستان میں، تب بھی اقلیتوں کا تحفظ تھا۔ اپنی اوقات میں رہ کر بولا کرو۔ مسٹر، نشے کی اس میں لذت میں زبان کو کنٹرول کیا کرو۔ شاعر اسلامیہ کی مثال دینے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ اگر آپ کے آس پاس نور الحق قادری جیسے لوگ بیچارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ خادم حسین رضوی مر گئے اب جو مرضی بھونکتے رہو۔ خادم حسین رضوی نے ایک سعد حسین نہیں چھوڑا، اس نے 1.5-2 کروڑ سعد حسین چھوڑے ہیں، وہ محمد عربی کی عزت پر پارا دے رہے ہیں۔ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم اپنے آپ کو اہم مصیبت میں ڈالیں، لیکن کیونکہ ہم بات یہ ہے جب حضور کا کھاتے گئے تو پھر حضور کے نمک خوار بھی بننا چاہیے۔ ہم بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے الفاظ یہ بار بار رگڑ رگڑ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے۔ تجھے کیا پتا جاہل مکہ مدینہ کیا ہے؟
یہ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. یہ کہنے سے پہلے سوچ نہیں لیتے تم؟ پتہ نہیں کس بے وقوف نے تیری تربیت کی ہے, کس جاہل نے تجھے پڑھایا ہے, ذرا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. یہ ان کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. 20 بار تو نے یہ کہا, تو کیا جانے مکہ مدینہ کیا ہے, تیری کیا اوقات ہے. یہ اقتدار کے نشے میں اتنا مست نہ ہو کہ شاعر اسلامی کو بھول جا. یاد رکھ, کائنات میں نہ مکے جیسی کوئی دھرتی ہے نہ مدینہ جیسی کوئی دھرتی ہے. ناراض تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ مکہ بھی بے مثال ہے, مدینہ بھی بے مثال ہے. اور دوسری بات یہ ہے, شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں کہ جب تم کسی کو اپریشیٹ کرو تو ایک دائرہ ہے, کیا کہنا ہے. شرک کرنے والے کے شرک کو اپریشیٹ کرو گے تو پتہ ہے کہاں جاؤ گے. کافر کے کفر کو اپریشیٹ کرو گے تو پتہ ہے کہاں جاؤ گے. خیر خائی کرو, محبت رکھو, ان کو جتنا ہو زیادہ ہو سکتا ہے تحفظ دو, لیکن ان معاملات میں ٹانگیں نہ اڑاؤ. یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بلاول مورتیوں پہ دودھ چڑھا رہا تھا, یعنی ایک نہیں ساری چولیں اکٹھیاں ہوئی ہیں. اور نواز شریف نے جو کل پرسوں کھچ ماری, میں تو کیسی شاید ہوں سیاح ہو گیا ہونا, لیکن چول بندہ چول ہی ہے, ہمیں جو مرضی ہو جائے. بندہ گھٹیا گھٹیا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں ساڈے نصیب کو چولا ہی لکھی ہوئی ہیں جڑے بندے دی طبیعت خراب ہے منہ تلے رکھے. ذرا کیسے کیسے کمینے لوگ ہم پر مسلط ہیں. وہ کہتا ہے امام مسجد کا جنازہ اتنا ہوا تو میری اماں کا کیوں نہیں ہوا. تیری اماں نے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیا تھا. ہولی ہولی بولو جی, دی طبیعت خراب ہے تھلے رکھے منہ. میری اماں کا جنازہ کیوں نہیں بڑا ہوا. واہ کیا پدی کا شوربہ. حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے پر تیری نہیں کروڑوں مائیں بھی مل جائیں, خادم حسین رضوی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور میاں صاحب یہ بھی سن لو, اور یاد رکھو میرے میٹھے میاں صاحب, میرے بھولے بھالے میاں صاحب, تسی تے اماں ان جی پارسل کر دیتی ہے, ماں لئی کوئی قربانی دیندا, لیکن مائیں تو مائیں, ہم احترام کرنے والے ہیں. لیکن سن, تیری پوری جماعت مر جائے نا, خادم حسین رضوی کے جنازے کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا. ناراض تے نہیں ہوگا. اس لیے مطلب کی کریے, کیڑے پاسے جائیے. دل نہیں کرتا ایسے چیزوں کو ڈسکس کریں, لیکن کیونکہ امام کا خطیب کا کام حقائق بیان کرنا بھی ہے, کیونکہ وہ پھر عقائد پہ گرد بیٹھتی چلی جاتی ہے نا, لوگ محبت میں آگے نکل جاتے ہیں. یعنی جنوں ویکھو وہی بچھوئے, چولاں کٹھیاں نے, وہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. ہم نے کہا سنو, کائنات میں نہ مکے جیسی کوئی دھرتی ہے نہ مدینے جیسی کوئی دھرتی ہے. ہولی ہولی بولو. اس کی وجہ یہ ہے مسٹر عمران سن لے, مسٹر عمران سن لے, یہ کرتارپور سکھوں کو پیارا ہے. جاہل انسان, یہ سکھوں کو پسند ہے. اوے ننکانہ صاحب سکھوں کو پسند ہے. اوے کعبہ رب کو پسند ہے, مدینہ رب کو پسند ہے. اچھا آپ بتاؤ سیانے لوگو, ذرا پارٹی کے محبت سے باہر نکل کر مسئلہ جواب آپ نے دینا ہے. جس جگہ پر شرک ہوتا ہو اس جگہ کو کوئی مقدس کہے, شریعت کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو. جہاں کفر ہوتا ہو اس کی کوئی بندہ اس
کو مقدس کہے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ خان صاحب ایتھے تے نکاح ٹوٹنے نے کہا تے تینوں تے اگے بڑی مشکل نہ لبھی ہے، تینوں تے اگے بڑی مشکل نہ لبھی ہے، تیرا تے نکاح ہی قائم رہنا اوکھا ہویا پہ ہے۔ ایسے نہیں کیا کرو، شریعت کے معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو، وہ مقدس نہیں ہو سکتی، اور صرف مقدس تم نے کہہ دیتے تو چلو پھر بھی اور بات تھی کہ ان کے لیے محترم ہے، تم نے یہ کہا کہ یہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ۔ تیری کیا اوقات ہے؟ تیرے لیے مکہ مدینہ، تو شیخ محقق ہے اور تو کوئی احمد رضا ہے، تو کوئی امام علی الحق ہے، تو کوئی علامہ اقبال ہے۔ کتنا تماچا مارا اقبال کا میں اس کے منہ پہ، اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ اس لیے ہم کہتے گئے یہ معاملہ تول کے بولا کرو یار، اللہ سرکاری مولویوں سے بھی بچائے، اللہ کی قسم ہے، بندہ سرکاری امام بھی نہ بنے، سرکاری مولوی بھی نہ بنے، بندہ جھاڑو دے دے وے، بندہ محنت مزدوری کر لے، کیونکہ سرکاری مولوی جب نہیں بولتے نا تو پھر ایمان نہیں بچتے۔ ٹکے دی وزارت ہوندی ہے، ٹکے دی مشاورت ہوندی ہے، ٹکے دی دی ویلی ہوندی ہے، 2-4 سال بعد کھس جاندی ہے، لیکن ایمان جدو جائے یہ اوکھا ہے۔ ایمان کی بات تو کرو نا، اس کو سمجھاؤ کہ جناب آپ نے غلط کہا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مکہ بھی بے مثال ہے، مدینہ بھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، مدخل صدقین سے مراد مدینہ گئے، حضرت زید بن اسلم فرماتے گئے، اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ ان کے لیے کبھی قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اور جہالت میں مثالیں دینے والے تیری بلا جانے، علم کیا گئے، دین کیا گئے، شریعت کیا گئے، ان کی باتیں قرآن بیان کر کے کہتا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ مبارک جگہ گئے، منزل مبارک سے مراد مدینہ منورہ گئے، اس کو خلاصۃ الوفا نے بیان کیا گئے۔ فرمایا مکہ بھی آلہ گئے، حضور کی وجہ سے مدینہ بھی آلہ گئے۔ جس جگہ پر نبی کے قدم لگ جائے وہ مکہ ہو تو مکہ آلہ گئے، مدینہ میں آئے تو مدینہ آلہ ہے۔ مقدس ترین جگہ گئے، مکہ بھی آلہ۔ ہم پھر کہتے گئے محبت میں کہتے، اچھا یہ دیکھیے نا میرے لفظوں میں آپ کو تھوڑا مطلب غصہ، لہجے کی سختی محسوس ہوتی ہے نا، محسوس نہ فرمایا کرو، مینوں معاف کر دیا کرو، کیونکہ جیویں تو انو زرداری نواز عمران پیارا ہے نا، مینوں اس تو کروڑ درجے نبیاں دا سلطان پیارا ہے۔ تو اڈی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، تے جمعہ والے دن چلو میری مجبوری نو سامنے رکھ کے اوکھی سوکھی سبحان اللہ کی جایا کرو، کیونکہ بات یہ ہے بعض میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مجھے مر سکتا ہوں، بعض نہیں آ سکتا، بعض آیا تو ایمان ختم ہو جانا ہے۔
میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہم پھر محبت میں کہتے گئے، محبت میں کہتے ہیں سنو، قبر میں حشر میں کسی نے کام نہیں آنا، میرے نبی نے کام آنا ہے۔ ابن جوزی نے سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم پوچھتے ہیں یہ مدینہ کیا گئے، ابن جوزی نے سیدہ عائشہ ام المومنین پاک سے روایت کیا گئے، حضور سید عالم کے وصال مبارک پر آپ کے دفن کے سلسلہ میں اختلاف رائے پیدا ہو گئی کہ حضور کو کس جگہ پر دفن کیا جائے، کس جگہ پر حضور کا مزار پر انوار بنایا جائے۔ حضور کی تدفین کے معاملے میں لوگ پوچھ رہے تھے اصحاب ایک دوسرے سے کیا کریں، مولا کائنات کرار شیر خدا آپ ارشاد فرماتے گئے سنو کہ وہ جگہ جہاں حضور کا وصال مبارک ہوا گئے، اللہ کے ہاں اس جگہ سے زیادہ افضل جگہ کوئی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ آج لوگ کہتے گئے حضور کا وصال ہوا تو صحابہ نے ابو بکر نے حجرہ عائشہ میں دفن کیوں کیا گئے؟ ہم نے کہا علی پاک سے پوچھو، مشورہ دفن کرنے کا مولا علی نے دیا ہے۔ حجرہ اما عائشہ کا گئے اور مزار میرے نبی کا گئے، یہ مشورہ دینے والا عام بندہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا پیارا ویر مولا علی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس مدینہ کی، اس روضہ کی، اس دھرتی کی بات کرتے ہوئے عاشق پاکستان کا ہو، افغان کا ہو، انڈیا کا ہو، وہ تاجر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ جس پارٹی سے ہو، وہ جس لیڈر سے بھی ہو، قسم ہے اس کا مزاج دیکھا کرو، روتے ہوئے سسکتے ہوئے آگے بھر بھر کے رو رو کے کہتا ہے جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے۔ آپ ذرا محبت میں میرے ساتھ پڑھیے گا جی کردہ پیا وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے، او جی کردہ پیا وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا گئے اللہ ان کو دکھا دے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی دکھا دے۔ جی کردہ پیا او یہ کیمرہ گھمانا بھی ہے بیٹے، ذرا جڑا بندہ چپ پہ ذرا وہ تو فوٹو بھی کھینچ لائے نا۔ جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے، جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی۔ اللہ سب کو دکھا دے جی کردہ پیا او جتھے ماہی نے زندگی۔ مل کے بولو جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے۔ مل کے پڑھو جی کردہ پیا او وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی گزاری ہے۔ اگلے شعر پہ مزہ آئے گا، ایک بار یہ پھر پڑھو جی کردہ پیا وطن ویکھا جتھے ماہی نے زندگی۔ او حجرہ وی عرش معلیٰ ہے جتھے رب نے
کتاب اتاری ہے. مجھے اس مسجد میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا تھا یا 2 سال ہوئے تھے، تو میں نے یہ شعر پڑھا اسی مسجد میں. ہماری مسجد کے صدر محترم الحاج چودھری امجد علی چیمہ صاحب کے ساتھ چیمبر کے ان کے دوست ایک اہل حدیث تشریف لائے تھے جمعہ میں. تو یہ شعر سن کر انہوں نے مجھے جمعہ کے بعد کہا آپ پاسپورٹ دیں اور مدینے چلیں. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا اللہ آپ کو بہت عزت دے، اللہ آپ کو ہمیشہ سرکار کی غلامی اور محبت نصیب فرمائے. میں پہلے بھی گیا ہوں، اب بھی جاؤں گا جب سرکار بلائیں گے. تو آپ نے محبت کی ہے، میں نے کہا آپ کا شکریہ. تو یہ بات اس لیے مجھے یاد آ گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسلک ان کا دوسرا تھا. تو یہ شعر آج مجھے میرا خیال ہے کوئی 10 12 15 سال بعد مجھے یاد آیا ہے. میں پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں. جی کردہ پیا او وطن وے کا جتھے ماغی نے زندگی گزاری او حجراوی عرش او حجراوی عرش معلا جتھے رب نے کتاب او حجراوی عرش معلا جتھے رب نے کتاب. میرے نبی کے پیارے غلاموں یہ مکہ مدینہ کیا گئے. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں ابو بکر صدیق فرماتے گئے پیغمبر کا وصال اسی جگہ پر ہوتا گئے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی گئے. اور سن لو مدینہ وہ گئے جو نبی کو بھی پسند ہے رب کو بھی پسند ہے. یہ وہ جگہ ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے. شیخ سمخودی فرماتے گئے جو چیز اللہ اس کو محبوب ہوگی وہ کائنات میں کیسے افضل اعلیٰ نہیں ہوگی. پھر میرے نبی کائنات علیہ السلام نے خود بارگاہ کے قدس میں دعا مانگی اللہ ہمیں مدینہ منورہ محبوب بنا دے جس طرح مکہ مکرمہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں خان صاحب یہ کرتارپور تیرے لیے تیرے یاروں کے لیے مقدس ہوگا، یہ ننکانہ تیرے یاروں کے لیے پیارا ہوگا، لیکن کان کھول کے سن لے ہمارے لیے مقدس کل بھی مکہ تھا اور مصطفیٰ کا مدینہ تھا. میرے نبی کے پیارے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قبر کی جگہ مجھے روئے زمین سے میری قبر مجھے روئے زمین سے زیادہ پسند ہے. میرا مسکن پسند ہے. اس کو ہماری جہالت کہو کم علمی کہو اس کو جو مرضی کہو لیکن ہماری مجبوری ہے مسٹر ہماری مجبوری ہے. ہم اللہ رسول کے لیے کوئی مثال برداشت نہ کر رہے تھے نہ کریں گے. یہ یاد رکھیں مکہ
مکہ جیسی کوئی دھرتی نہیں ہے، مدینہ جیسی کوئی دھرتی نہیں ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب قدوس تو نے مجھے سرزمین سے ہجرت کا حکم دیا گیا، اللہ جو مجھے محبوب تھی اللہ میں وہاں تھا، تو نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اب سنو، میرے نبی نے کہا اللہ جو مجھے جگہ پسند تھی تو نے کہا محبوب ہجرت کرو، اب میں جہاں پہنچا ہوں اللہ مجھے ایسی جگہ پر شفٹ فرما دے جو تجھے پسند ہے۔ اے مکہ مصطفیٰ کو پسند ہے تو مدینہ خود خدا کو پسند ہے، اور ہمارے لیے وہ بھی محترم، یہ بھی محترم ہے، وہ بھی عزت والی جگہ، یہ بھی عزت والی جگہ ہے، وہ بھی عظمت والی جگہ ہے، یہ بھی عظمت والی جگہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام ہو، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری نے اس کو بیان کیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں سید عالم نے ارشاد فرمایا، ایمان مدینہ منورہ میں پناہ لے گا جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ جب دنیا میں کفر پھیلنے لگے گا، کفر کی اجارہ داری قائم ہوگی، تو ایمان مدینہ شریف میں ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز اس میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا پھر اس کی جانب بڑھے گی۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو بیان کیا کنز الاموال نے، جس شخص نے مدینہ منورہ کی مشکلات پر صبر کیا قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی کنز الاموال نے بیان کیا، جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہوا میں اس کا شفیع ہوگا۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے کہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے تو ایسا کرے، جسے مدینہ میں موت آئے گی میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ اچھا، صاحب وفا الوفا کہتے گئے مکہ بھی افضل مگر مدینہ اس سے بھی افضل۔ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو حضور کے لگے قدم مت مکہ میں، قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں اس مٹی کی قسم ہے جو تیرے قدموں سے مس ہوئی ہے۔ اس لیے قسم نہیں فرمائی کہ ادھر مکہ بھاگے، فرمایا نہیں، اس لیے کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے قدموں سے جو جگہ لگے وہ آ گئے۔ اور اس کو محدثین نے بیان کیا تو آگے لکھنے والوں میں مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی عالم نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بحث کرتے ہوئے کہا، مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ، لیکن مدینہ اعلیٰ کیسے گئے؟ کہتے گئے وہاں حضور کے قدم لگے تھے تو اللہ نے قسم ارشاد فرمائی گئے، یہاں حضور کا وجود مبارک ہے، حضور کا سر انور ہے۔ وہ کہتے گئے سنو، جس جگہ پر حضور کی تشریف آوری گئے، حضور جگہ آرام فرما گئے، وہ روضہ شریف عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ او حجرہ بھی عرش معلیٰ، او حجرہ بھی عرش معلیٰ، جتھے رب نے کتاب اتاری ہے، او حجرہ بھی عرش معلیٰ، جتھے رب نے کتاب اتاری ہے۔ اے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا مزاج یہ گئے، وہ کہتے گئے جب سید عالم علیہ السلام سفر سے تشریف واپس لاتے مدینہ شریف کی دیواروں پر حضور کی نظر انور پڑتی تو حضور اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے، مدینہ کی جانب اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، سواری خود بخود تیز ہو جاتی تھی۔ سید
سید عالم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں اور دعا فرماتے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے تسکین بنا دے اور رزق حسنہ بنا دے، اور جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ امت کو پسند ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی کو پسند ہے۔ ان کا وطن تو مکہ تھا، نبی کے ساتھ مدینہ میں آئے تو مدینے کے ہو کے رہ گئے، وہ تو مکہ کے تھے، حضور کے ساتھ آئے تو مکہ کے بجائے مدینہ کے ہو کے رہ گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خدا را آج الفاظ بولتے ہوئے سوچ بچار کر لیا کرو، آپ کی بے دھیانی میں نکلے ہوئے الفاظ، غفلت میں نکلے ہوئے الفاظ، جہالت میں نکلے ہوئے الفاظ آنے والی نسلوں پر کیا اثرات مرتب کرے گی۔ جب آپ سکھوں کے کرتارپور کو مکہ مدینہ بنائے گے، جب آپ ان کے گردواروں کو مکہ مدینہ بنائے گے، آپ کوئی عام نہیں ہے، ابھی آپ کو اللہ نے پرائم منسٹر بنایا ہے، لیکن تھوڑی جہالت دماغ سے نکالیے، آپ کرکٹ گراؤنڈ سے باہر آئیے، آپ اس بے حیائی سے باہر آئیے، اس تماشے کھیل سے باہر آئیے۔ آپ 22 کروڑ مسلمانوں کے، پاکستان کے غیرت مند لوگوں کے لیڈر ہیں، آپ کے الفاظ تولے جائیں گے، لکھے جائیں گے، آپ کے الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے خدا رہا اپنے لیے جو مرضی کہتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، دین کے لیے الفاظ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ اگر تمہارے مشیر گنگے ہیں، اگر تمہارے وزیر جاہل ہیں، اگر تمہاری کیبنٹ میں جاہل لوگ ہیں تو ہمارا قصور نہیں ہے، مہربانی کرو مغرب کو پڑھنے کی بجائے، انگریز کو مطالعہ کرنے کی بجائے تم ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کو پڑھ لو، تم فاتح عیسائیت ابو النصر منظور احمد شاہ کو پڑھ لو، تم شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ لو، اگر پڑھنا ہے تو شیخ سمہودی کو پڑھ لو، اگر پڑھنا ہے تو فخر الدین رازی کو پڑھ لو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو پروفیسر نور بخش توکلی کو پڑھو، علماء کو پڑھو، محدث کبیر علامہ غلام رسول سعیدی کو پڑھو، غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی کا لٹریچر پڑھو، محدث اعظم فیصل آبادی کا لٹریچر پڑھو، اور تمہیں نہیں پتا یہ مکہ مدینہ کتنی مبارک اور مقدس جگہ ہے جس کا تم نے نام لیا ہے، وہاں کفر بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، لیکن مکہ مدینہ اللہ کے ہاں وہ مقدس ترین جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت پر عذاب ٹلا ہوا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مدینہ کا وہ خطہ ہے جس کی وجہ سے امت سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ عذاب کے مستحق قوم ہے، لیکن کیسے کروں محبوب، تو ان میں جلوہ گر ہے اور تو اس کی مثال نہ دیا کر، اس کے لیے کبھی زبان پر نہ لایا کر، تیری بلا جانے یہ مکہ مدینہ کتنا اعلیٰ اور کتنا افضل ہے اور کتنی عرفہ جگہ ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ دن کو آتے ہیں، دن رات کو آتے ہیں۔ آپ بتائیے نبی کے غلام ہو، ہمارے لہجوں کو نہ دیکھو، ہمارے درد کو دیکھو، ادھر سکھ آئے، سکھنیاں آئے، ہمیں غرض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان کے لیے جو ہے جگہ اس کو جو تم نے بنانا تھا بنایا، لیکن ایک طرف سکھ آئے، سکھنیاں آئے، سیر و تفریح کرنے لفنڈر آئے، اور ایک طرف فرشتے آئے۔ تھوڑا ہولی بولو، سوچ کے بولو، ایک طرف سیر و تفریح کا اڈا، چلو ان کے لیے اعلیٰ جگہ ہوگی ان کے لیے، لیکن میں بحیثیت مسلم نہ مکہ مدینے کی مثال برداشت کرتا ہوں نہ کروں گا۔ وہ کیسے ایسے ہو سکتی ہے؟ ادھر تو فرشتے آتے گئے، ملائکہ کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور پھر اس کی مثال کیسے دے سکتا ہے کوئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی ہم سے عذاب ٹلا ہوا گئے تو حضرت صاحب ایک کرتارپور دی وجہ تو نہیں، یہ ہم سے جو عذاب ٹلا ہوا گئے
یہ صرف آمنہ کے لال کی برکات کی وجہ سے. ہمیں تو پہلے ہی بڑا دکھ تھا، غربت کی ماری قوم، بیچاری پسی ہوئی قوم کے کتنے ارب روپے ادھر لگا کے ان کو تو نے خوش کیا. تے پسرور تے سیال کوٹ والے تیرا کی بگاڑے ہے؟ کو ماڑا چٹا روڑ ادھر بھی بنا دے. ہولی ہولی بول. انہاں دا کی قصور ہے؟ اتھے بھی کئی بندیاں نے خواب وچ ویکھیا گرو نانک سیر کردا ہوندا سی. تینوں کیڈا پیارا ہے ہو، کیا مزاج ہے، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے جا رہے ہو. کسی کو خوش کرتے کرتے حسنین کے نانا کو ناراض نہ کر بیٹھی. پوچھ لے پہلے والے نو، پہلے والے نو پوچھ لے، پہلے والے نو پوچھ لے کاکا، ان سے پوچھ لے جن کے اشاروں پہ قانون بدل رہے تھے، ان سے پوچھ لے. اماں جیسے مقدس رشتے کے ساتھ بھی نہیں آ سکے، پوچھ لے تے تیری تے ماں ہی کوئی نہیں. اوے ہولی بولو، اوے تیرا تے مگروں رونا لئی کوئی نہیں کاکا. اس لیے احتیاط، نبی کے دین شریعت کے لیے احتیاط. پریشان بندہ چپ کرے، باقی بولو. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک اچھا اگر پڑھنے کا موڈ نہ ہو نا، سجے کھبے نہ ویکھیا کرو، کیمرہ بڑا ظالم ہے. یہ کیپچر کر لیندہ بھی جڑا بندہ انج ویکھے لیندہ مطلب ڈریا بیٹھا ہے. تو میرے پاکستان والے سارے، میرے جتنے بھی میرے چاہنے والے پیار کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ڈونگا باغ میں کوئی بزدل بندہ آتا ہی نہیں ہے. اگر پریشانی بھی ہو نا تو تھوڑا جے مہربانی کرو، کیونکہ یہ پھر سوشل میڈیا تے چل دی ہے نا، تو پھر تواڈی ایویں لوگ آکھن گے فلانا فلانا بندہ بول. منہ تلے رکھیا کرو، تلے چلو کم از کم رہ ہی جائے، لنگ پردہ رہ جائے اگر پڑھنے کا موڈ نہ ہو. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل، اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. اے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل.
سارے پڑھو یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی اللہ ان سب کو دکھا دے مدینہ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر اے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل پہلی قومیں اگر جرم کرے ادھر کون سا جرم ہے جو نہیں ہوا اور 70 بار ماں سے زیادتی کرنے سے بری ہے سود پہ بزنس ہے سود پہ فیکٹری ہے سود پہ کارخانہ ہماری شکلیں چینج نہیں ہوئی 4 سال کی بیٹیاں درندگی کا شکار ہوئی فیڈر پینے والی بچیاں مسلی گئی معصوم بچوں کو کچل دیا گیا انسان کے جسموں کو نکال کر ان کے اعضاء کو کاٹا گیا پھر کیا ہوا آخر کیا وجہ ہے شکل بھی چینج نہیں ہوتی آسمان سے انگارے بھی نہیں برستے اور زمین پھٹ بھی نہیں جاتی اللہ راز کیا ہے اور تمہارا میرا منہ نہیں ہے رب کو محمد عربی کا منہ ہے حضور کی وجہ سے اللہ کی قسم عذاب ٹل رہا ہے علامہ احسان الدین شجابادی دیوبندی عالم کہا کرتے تھے لوگوں عذاب آج بھی آتا ہے وہ گنبد خضرا کو دیکھ کے ٹل جاتا ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں حائل شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف ان کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف ہم کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر مدینہ مدینہ افضل تھا مدینہ افضل ہے مدینہ اعلیٰ تھا مدینہ اعلیٰ ہے حضور آئے مدینہ کا نام یثرب تھا بیماریوں کا گھر تھا ابن زبالہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صبح ایک آدمی کو دیکھا سید عالم علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا وہ مکہ سے آ رہا ہے حضور نے فرمایا تجھے راستہ میں کوئی ملا اس نے عرض کیا آقا ملا کیا ایک سیاہ فام بکھرے بالوں والی عورت دیکھی حضور نے فرمایا پتہ یہ کون تھا عرض کیا آقا نہیں پتا حضور نے فرمایا ہم آئے ہیں نا آتے ہی ابو بکر کو بخار ہو گیا عامر کو بخار ہو گیا بلال کو بخار ہو گیا حضور نے دعا مانگی اللہ مدینے سے بخار کو تو نکال دے اللہ مدینے سے بخار کو تو نکال دے فرمایا تجھے کوئی ملا اس نے کہا جی بکھرے بالوں والی ایک عورت ملی ہے فرمایا عورت نہیں تھی وہ بخار تھا جو بستر لپیٹ کے چلا گیا بستر لپیٹ کے چلا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں بخاری نے بیان کیا مدینہ منورہ کے دروازے پر فرشتے مقرر ہیں
مقدس شہر میں طاعون، دجال داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ہم ان کی خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ کرونا سے ڈر کر کعبہ شریف پر یہ پابندیاں لگانے، روضہ رسول پر پابندیاں، اور حرم شریف میں اس طرح کے کام نہ کرو۔ دنیا کو بتا دو مکہ میں مدینہ میں کرونا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو اس وجہ سے عالم کفر چیک بھی کر رہا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضور سید عالم علیہ السلام کے مدینہ کی تو وہ بات ہے۔ ابن نجار نے، ابن جوزی نے، اس کو ابن اسیر نے حدیث شریف کو نقل کیا، حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے مدینہ کے غبار سے منہ ڈھانپا، مدینہ کی مٹی سے منہ ڈھانپا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینہ کے غبار میں شفا ہے۔ مدینہ کے غبار میں آئے مدینہ کے غبار میں۔ میرے شیخ و مرشد، محسن و مربی، حضور قبلہ عالم سیدی مرشدی ابو النصر منظور احمد شاہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مدینۃ الرسول۔ مدینۃ الرسول یہ کتاب آپ نے لکھی حضور غزالی زماں حجت الاسلام اپنے استاذ محترم حضرت سید احمد سعید کاظمی صاحب کے حکم پر انہوں نے کتاب لکھی۔ میرے بابا جی نے 1980 میں یہ کتاب لکھی، اس پہ اس وقت کے صدر ضیاء الحق صاحب نے اس پہ ان کو ایوارڈ بھی دیا۔ اچھا، تو اس کتاب میں بابا جی نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں 1965 میں گیا، ادھر پاکستان میں تھا تو مجھے خارش شروع ہو گئی اور بڑی پریشانی ہوتی تھی سر پہ اور وجود پہ، تو مجھے بڑی بے چینی تھی، ڈاکٹر سے علاج بھی کرایا، الرجی ساری چیزیں چیک کرائی، نہیں ہو رہا، سکون نہیں ہو رہا تھا۔ میں مدینہ گیا، مدینہ کے ایک علاقے میں یہ حضرت سلمان فارسی کے باغ کے قریب پہنچا، وہاں میں نے مٹی اٹھائی، سارے وجود پہ مل دی، سارے وجود پہ میں نے مٹی ملی، اللہ کی قسم ہے بالکل شفا مل گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایسے نہ کرو، مدینہ کی مثال دینے سے پہلے سوچ لیا کرو، مکہ کی مثال ہے ہی نہیں، مدینہ کی مثال ہے ہی نہیں، احتیاط ضروری ہے۔ یہ ملک بڑا اہم ملک ہے، یہ ملک یہود و ہنود کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، بڑی قربانیوں سے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو تھوڑا سنبھال کے، خان صاحب تھوڑا جیا سنبھال کے لگام رکھ، تھوڑا جے احتیاط نال بول، یہ لے لے تے بھی جوانی آندی ہے، 4 دن دے اقتدار تے بول نہ جا، قدرت بڑی بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ یوں پلٹتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے شریعت اور شعائر اسلامیہ کے معاملے میں ہوش ہوش ہوش، بس ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں تمہارے اقتدار سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹر ہو تو تھوڑا ہوش سے بولا کریں، تاکہ مکہ مدینہ کے معاملے میں بات سیدھی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا